ناظرین کرام، ہمارے چینل اسلامک ورلڈ نیٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ تک ہماری ہر نئی اپڈیٹ آسانی سے پہنچتی رہے، اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دین کے خاطر تڑپ اور دین کے خاطر در در ٹھوکریں کھانے اور تکلیف برداشت کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس کام کو کھولا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اس کام کی خاطر قربان کر دیا۔ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کروڑوں انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، لیکن ہر کام کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں اور تکلیفیں آتی ہی رہتی ہیں۔ ایک زمانے سے دعوت و تبلیغ کے اندر جو انتشار و اختلاف چل رہا تھا، تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اکابر علماء کرام کو کھڑا فرمایا کہ وہ اس اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوششیں تو الحمدللہ مسلسل جاری ہیں، لیکن آپ کے اطلاع کے لیے بتا دوں کہ پڑوس کے ملک کے اندر ایک دو دن کے پہلے کی بات ہے کہ مفتی محمد رفیع عثمانی اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی سربراہی میں علماء کرام کے ایک بڑے طبقے کا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ دعوت و تبلیغ کے اندر جو موجودہ اختلاف و انتشار چل رہا ہے، تو اس سے ساری دنیا کے اندر بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت میں تقریباً 2-3 سال کے قریب کے زمانے سے ایک بہت بڑا اختلاف تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں میں چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا والے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے اکابر علماء جو پوری دنیا میں اللہ کے دین کو لے کر پھرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جو دور دراز کا سفر طے کر کے امت کو دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس اختلاف میں پوری دنیا انتظار میں تھی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ساری امت کے اور سارے کام کرنے والوں کی دلوں کو آپس میں جوڑا جائے، اور اس اختلاف کو ختم کر کے آپس میں بھائی چارہ، اخوت اسلامی اور ایک دوسرے کو اکرام مسلم، جو اس کام کا چوتھا نمبر ہے، اس کے مد نظر اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ آپسی اختلاف کتنی زوروں پر تھی کہ بنگلہ دیش کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے کام کا بہت بڑا نقصان ہوا، یہاں تک کہ ساری دنیا کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ تبلیغی جماعت کے 2 گروپوں میں سخت اختلاف ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فکرمند ساتھی، سنجیدہ حضرات جو کہ کام کے پرانے اکابرین ہیں، مشائخین ہیں، تو ان سب کی نگاہیں اکابرین امت پر جو کہ اس کام کے بڑے ہیں ان پر تھی کہ انشاءاللہ یہ حضرات کچھ کریں گے۔ تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 13 جنوری 2019 کو مشورہ ہوا ہے، اور وہ مشورہ اس بات پر کیا گیا کہ شورا کے اکابرین اور حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے درمیان میں مصالحت کروائی جائے۔ اگر یہ مصالحت نہیں کروائی گئی تو کام کا بھی خطرہ ہے، اور کام کرنے والے تو اس وقت خطرے میں چل ہی رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں تبلیغی جماعت کے موجودہ حالات کے بارے میں مفصل غور اور مذاکرہ کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ ان دونوں گروپوں کے درمیان مصالحت کرائی جائے، اور مصالحت کرانا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے، جو اپنی دشمنوں کی گالیاں سننے والے تھے، اور دھکے کھانے کے باوجود اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے۔ لیکن الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو عن قریب تمام اکابرین تبلیغ مل جل کر
پہلے ہی کی طرح سے کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت اختلاف و انتشار کو ختم فرما دے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کو قائم فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا ہمیں عطا ہو محبت رسول کی، مولا ہمیں عطا ہو محبت رسول کی۔